وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلام کی ابتدا فرمائیں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ تمہارے رب نے فضل اور احسان کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخشنے والا اور اس پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک مسلمانوں کا احترام اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ایسی بات سے بچنا چاہیے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ انہیں ناراض کرنا اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب ہے، جیسا کہ حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور کہا اے میرے بھائیو، میں نے تم کو ناراض کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں اے بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت فرمائے۔